بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا۔ کتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو معلوم کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی ہے مگر پھر بھی تمسکر اڑانے سے باز آیا۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کی عبرتناک انجاموں کا واقعہ بھی اسی طرح بیانک ہے کہ جیسے فرعون اور نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چاچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ اگر آج میں مجھے نظر آ گیا تو یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گمسان کا سما تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی سی رفتار پر اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جسے میرے بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں نے اسی طرح لٹکنے اور بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تانگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے، جسے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون کی لت پت ابو جہل نظر آیا۔ اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پریشان دیکھا تو وہ بھی نظر آیا۔ جب مجھے کوئی بہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چرا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، ابو جہل تیرا قاتل ہوں اور تجھے اس سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ تو اس نے غرق ہوتے وقت کافی کم از کم اپنے ناپسندہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اشرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں امام معلوم کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ جو سننا تھا کہ آپ نے اس کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا نے فرمایا، کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا جو فرمانا اظہار تشکر سے تھا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معلوم کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کی، واللہ یہ وہی ہے۔ آپ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ساز کے پاؤں کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھا، فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر، کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبرہ نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں
بعض علماء نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو گئے، اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے، تم نے میری تقریب کی، حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، جو ابو جہل کی ذلت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا، بے شک اللہ کے یہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔